بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حکمت نمبر 9 اور حکمت نمبر 10۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، حکمت نمبر 9، مولا امیر کائنات فرماتے ہیں، لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ صاحب کتاب نے تشریح کیا ہے، جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، لوگ اس کی طرف دست تعاون بڑھاتے، اس کی عزت و توقیر کرتے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس طرح مرد زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے شکایت پیدا نہ ہو اور نہ اس سے کسی کو گزن پہنچے، تاکہ اسے زندگی میں دوسروں کی ہمدردی حاصل ہو اور مرنے کے بعد کبھی اسے لفظوں میں یاد کیا جائے، یعنی اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ حکمت نمبر 10، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ یعنی آپ اگر دشمن کو گرفت میں لے لیتے ہیں تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو صاحب کتاب تشریح میں بھی اسی طرح بتانا چاہتا ہے کہ عفو درگزر کا محل وہی ہوتا ہے جہاں انتقال اور قدرت ہو۔ جہاں قدرت ہی نہ ہو وہاں انتقال سے ہاتھ اٹھا لینا مجبوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک کام پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے، گرفت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ تو آپ مجبور ہیں نا، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ اسے ہی معاف کریں گے جس پہ آپ کی گرفت ہوگی، جس پہ آپ کی گرفت ہی نہیں ہوگی اسے آپ معاف کیا کریں گے؟ جس پر کوئی فضیلت مرتب نہیں ہوتی، البتہ قدرت اور انتقال کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینا فضیلت انسان کا جور اور اللہ کی اس بخشی ہوئی نعمت کے مقابلے میں اظہار تشکر ہے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہوئی اس پہ شکر کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ کو اقتدار دیا اور آپ نے معاف کر دیا، کیونکہ شکر کا جذبہ اس کا مقتضی ہوتا ہے انسان اللہ کے سامنے تذلیل اور انکسار سے جھکے، اس کے دل سے رحم اور رأفت کے لطیف جذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و غضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جس کے بعد انتقال کا کوئی داعی ہی نہیں رہے گا، اور اس قدرت اور قوت کو ٹھیک کام میں لانے کے بجائے اپنے غضب کے فرو کرنے کا ذریعہ قرار دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔